ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہماری زندگی کے اندر یہ ماہ رمضان کا مہینے کو لے آئے اور ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر موقع عطا کیا کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور دعائیں اور التجائیں کریں، اس خالق اور مالک کو روزوں کے منا لیں، کیونکہ ہماری زندگی کی خطائیں بھی اتنی زیادہ ہو چکی کہ انسان اپنی خطاؤں کو گننا شروع کر دے تو گن نہیں سکتا. زندگی کی بات تو دور ہی چلی جاتی ہے، اگر انسان صرف اپنی ایک دن کی خطاؤں کو گننا شروع کر دے تو حقیقی بات ہے ایک دن کے گناہوں کو گن نہیں سکتا. اسے مد مقابل دیکھیے، اگر انسان جتنی نیکیوں کو کرتا ہے شاید ہم نیکیوں کو گن سکے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر خطائیں تو اتنی زیادہ ہیں ہم خطاؤں کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن نیکیوں کا شمار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نیکی کو بہت کم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے. آئیے اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کو بخشوا دیجیے. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گرا کے اللہ رب العزت کو ملانے کا مہینہ ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے پوچھیں کہ تمہارا رب کہاں ہے تو ان بندوں کو بتا دیجیے تمہارے بالکل قریب ہے. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب بندے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرات محترم، دیکھیے وہ خالق اور مالک ہے، دونوں جہانوں کا خالق ہے، ہر انسان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن بندے کے ساتھ کیسی محبت اور پیار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت خود بندوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے بندو میں تمہارے بالکل قریب ہوں، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، مجھ سے سوال کیجیے، مانگیے، میں تمہارا خالق اور مالک تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اندازہ لگائیے آج دنیا کی بادشاہ کرنے والے اگر ان سے بھی سوال کیا جائے، مانگا جائے، ان کے اگر کسی چیز کا مطالبہ رکھا جائے تو وہ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، دلدار دیتے ہیں. انسان کی تمنا کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، انسانوں کو پیدا بھی کرنے والا ہے، دنیا پہ حکومت بھی کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر اسی کی قدرت چلنے والی ہے. لیکن اللہ رب العزت اتنی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. فرمایا تمہاری اشارت کے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگیے تو صحیح، سوال کریے تو صحیح، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے
اللہ رب العزت سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ رب العزت اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک شخص صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو، چٹیل میدان ہی میدان ہو، جنگلات ہی جنگلات ہو، فرمایا اس عالم کے اندر سفر کر رہا ہو، اس کے پاس ایک اونٹنی موجود ہو، سفر کرتے کرتے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اچانک تھوڑی دیر بعد بیدار ہوتا ہے، دیکھتا کیا ہے اس کی اونٹنی غائب، ساز و سامان کھانے پینے کا غائب، اپنے آپ کو پریشانی کے عالم کے اندر اونٹنی کی تلاش کے اندر گھومتا پھرتا ہے، لیکن اسے اونٹنی نہیں ملتی۔ پھر انسان سمجھتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، زندگی اور موت کے درانے پہ کھڑا ہے، اسی امید کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ صحرا ہی صحرا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس کی شدت بھی موجود ہے، سفر کرنے کے لیے کوئی سواری موجود نہیں۔ فرمایا کہ اب وہ انسان سوچتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، اسی عالم کے اندر تھوڑی دیر پھر آرام کرتا ہے، بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود تھی۔ فرمایا اس شخص کی خوشی کیسی ہوگی، اس قدر انسان خوش ہوتا ہے، خوشی کا اسے احساس نہیں ہوتا، یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو نے میرا کام کیوں نہیں تھا کرنا، کیونکہ میں تیرا خالق ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ جب یہ کہتا یہ تھا تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا انسان خوشی کے عالم کے اندر اسے احساس نہیں ہوا اسے اللہ رب العزت کو کہتا کیا تھا۔ فرمایا جو شخص اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس قدر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جیسا کہ وہ صحرا کے اندر سفر کرنے والا شخص خوش ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج تو اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگیے، سوال کیجیے، لیکن المیہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم اللہ رب العزت سے کس انداز کے ساتھ مانگیے۔ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلا دیا۔ سب سے پہلا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، التجا کرو، اللہ رب العزت سے کسی چیز کی ریواز کرتے ہو، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریفات کو کیجیے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی میرا خالق اور مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں۔ فرمایا کوئی بھی کلمات جس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریفات کو بیان کیا گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ان کلمات کو یاد کیجئے، جب بھی دعا کرنے لگو، اللہ رب العزت کے حضور کو التجا کرنے لگو، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریفات کو کیجئے۔ اگر کوئی شخص ان کلمات کو ادا نہیں کر سکتا، کم از کم اپنی زبان کے اندر ہی اللہ رب العزت کی تعریف کر دے، کم از کم اپنی زبان کے اندر ہی اللہ رب العزت کو کی بڑائی کو بیان کر لے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، پھر اس کے بعد انسان اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ کا ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، اب میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ پھر انسان اس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اسے شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، کیونکہ دعا کا معنی ہی یہی ہے
اپنے سے بڑے مالک کے پاس، کسی عہدیدار کے پاس کوئی درخواست کو پیش کرتا ہے اپنے مطالبے کے لیے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ صرف زبان پہ رٹے رٹائے الفاظ کو ادا کر دے؟ نہیں، اس کے کھلونے کا طریقہ عاجزی، انکساری، نرمی کے ساتھ چہرہ مجرایا ہوا اللہ رب العزت کے حضور بھی اس انداز کے ساتھ دعا کیجیے۔ اگر اس مزدور کو بولنے کی موقع دیا جائے تو وہ کیسے تبلیغ آرگنائزیشن کر دیتا ہے؟ صرف اپنی درخواست کو پیش کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے اس مالک کے ساتھ، اس عہدیدار کے پاس کس طرح کے بہانے کو پیش کرتا ہے، کس طرح اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ لوگوں کو تو خالق اور مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم ساری زندگی خطائیں کرتے رہے، ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے۔ کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ اس کے حضور کی التجا کریں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم اللہ رب العزت سے جب دعا کرو، التجا کرو، تو تم اس انداز کے ساتھ دعا کرو جیسا ایک بچہ اپنے والدین سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیا بچہ ایک مرتبہ کسی چیز کا مطالبہ کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے؟ اگر اس کا والدین اس کے مطالبے کو پورا نہیں کرتے تو بچہ کس انداز کے ساتھ ضد کرتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے، ماں باپ اسے گزار دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، لیکن پھر اس کے تھوڑے ہی لمحے کے بعد بچہ پھر اپنی بات پہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ فلاں چیز لے کے دیتی، ماں باپ پھر نہیں لے کے دیتی، تھوڑے ہی لمحے گزرنے کے بعد بچہ پھر ضد کرتا ہے، روتا ہے، ہیلے بہانے کو رکھتا ہے، منانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے حضور جب دعا کرنی ہے، اس انداز کے ساتھ دعا کیجئے کہ جیسے وہ بچہ اپنے والدین کو منا رہا ہے۔ دعا صرف اس کا نام نہیں کہ نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لیا، امام صاحب نے چند کلمات کو کہہ دیے، کلمات کو سننے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتے چلے گئے۔ کیا اس کا نام دعا ہے؟ نہیں، دعا اس کا نام ہے کہ انسان کے جسم کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو، انسان کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو کہ اللہ کا ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، آج میں سچے دل کے ساتھ تیرے حضور آگے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ دیکھیے پھر اللہ رب العزت انسان کے کیسے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جبکہ ہمارا طرز عمل یہ ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، جب کہا جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگو تو ہمارا سوال ہوتا ہے اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے۔ حضرات محترم سوچئے، اللہ رب العزت غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہے جو ساری زندگی اللہ رب العزت کے نافرمانی کرتے رہے، اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوتیں کرتے رہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ٹھکراتے رہے، کیا ان کے لیے غفور رحیم؟ نہیں، اللہ رب العزت غفور رحیم ضرور ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ گناہ تو انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد شرمندگی اس کے دل کے اندر آتے ہیں، اپنے گناہ پہ توبہ کر لیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں خالی جانے دیا کہ اس موقع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو۔ دعا صرف اس کا نام نہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے اندر داخل ہونا، باہر نکلنا، گھر کے اندر داخل ہونا، گھر
ضرور دعا پڑھا کرتے تھے. کیا ہمیں وہ دعائیں یاد ہیں؟ ہمیں احساس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العزت کے حضور جس قدر توبہ استغفار کیا کرتے تھے، شاید ہمیں ان دعاؤں کا نام تک نہ آتے ہو، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں. حضرات محترم، آئیے اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، معافی مانگیے، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ رحمتوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر اللہ رب العزت سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے توبہ کیا کرتے تھے. لوگوں کیسے وہ شخصیت تھی جن کے دامن کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں تھا. ساری زندگی گناہوں سے بعد اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف کروا دیا تھا. اس کے باوجود پھر اللہ رب العزت سے توبہ کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کر رہے ہیں. اس کے مد مطابق اپنی زندگیوں کو دیکھ لیجیے. ہماری ساری زندگی گناہوں کے اندر ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت سے کس قدر دعائیں کرتے ہیں. اگر ان دعاؤں کو شمار کیا جائے تو بہت زیادہ ہے. ایک دو دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات ہمیں سکھلائے. فرمایا اللہ رب العزت سے جب تم معافی مانگو توبہ کرو، استغفر اللہ و اتوب الیہ کہہ دیا کرو. فرمایا اگر تم اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کے ساتھ کیجئے. یہ کلمات فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے تو صبح سے شام تک اگر اس انسان کی موت آ جائے، اللہ رب العزت کے حضور چلا جائے، فرمایا اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے. اگر شام کے وقت یہ دعا کو پڑھ لیا جائے، صبح ہونے تک، اگر صبح ہونے سے پہلے وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کی دیر ہے، اللہ رب العزت اسے بھی نامے کے اندر جنت کو لکھ دیتے ہیں. وہ کلمات کون سے ہیں؟ سید الاستغفار کے نام سے. حضرات محترم، یہ سید الاستغفار، استغفار کرنے کا، اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کا سب سے بڑی دعا. آپ دیکھ لیجیے دنیا دار ہے، دنیا کے اندر سید کسے کہا جاتا ہے؟ سید کی کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ان سے دعا کروائی جاتی ہے، اس کو اپنا بڑا مانا جاتا ہے. چاہے ہمارے عقیدے ٹھیک ہے کہ غلط، لیکن سب سے اعلیٰ ترین اس شخص کو سمجھا جاتا ہے. سید پاک ایسے کوئی سید کی سین کو بھی سلام کیا جاتا ہے، لیکن دنیا داری کے اندر ہم سید کو اتنا اہم مانتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الاستغفار یہ کلمات ہیں، جو بھی شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. فرمایا اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک وانا علی عہدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور تیرے وعدے کے مطابق زندگی کو بسر کر رہا ہوں. عہد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کون سا وعدہ ہے؟ جب عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام
شخصیات کی روحوں کو اکٹھا کیا، میں اور آپ بھی موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک وقت کہا تھا، ایک ہی بات کے اندر کہا تھا قالوا بلی، اللہ کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ تو آج ہم اسی کو خالق مانتے ہیں، آج ہم اسی کو رب مانتے ہیں۔ پھر یہ بھی وعدہ دیا تھا کہ اللہ جب تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ جائے گی، انہی کی پیروی کی جائے گی، انہی کی اتباع کرے گی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے انسانوں نے وعدہ کیا تھا۔ انسان اس دعا کے اندر کہتا ہے وَعَلَىٰ عَبْدُكَ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پہ اتنی نعمتوں کا نازل کیا، میں تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنے کثرت کے ساتھ گناہ کیے، اتنے کثرت کے ساتھ گناہ کیے۔ آج میں تیرے حضور آ کے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اے اللہ اگر آج تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو بھلا تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ فرمایا ان کلمات کے ساتھ جو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے آئیے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان کے مہینے کو لے آئے، یہ رحمت اور برکتوں کے مہینے کو لے آئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کیجیے، التجا کیجیے، روزوں کے اللہ رب العزت کو بنائیے، اپنے گرگرا کے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگ لیجیے۔ شاید آئندہ زندگی کے اندر ہم اس دنیا کے اوپر نہ رہے، اپنے رب حقیقی کے پاس جا ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ یہ بقیہ جو 1 یا 2 دن باقی رہ چکے ہیں، ہمیں اپنے حضور کی گرانے کی توفیق عطا فرما، اپنے حضور